جی السلام علیکم، میں فیصل جامی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ جی آج ایک تحفہ آپ سب کے لیے، ایک بہت پیارا، بہت قیمتی، نایاب اور بہت ہی اچھا عمل غوث عبدالصغیر صاحب کا۔ بہت سارے بھائیوں نے مجھ سے مندرہ مانگا ہے، پرسنل میں بھی، کمنٹ میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو آج ان کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے سینہ بہ سینہ کا رازوں میں سے راز ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو کرنے والا روحانیت کے اعلیٰ درجے پہ اپنا مقام دیکھے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ صبح سے شام تک اگر ہم بتائیں تو تب بھی جو ہے نا وہ کم پڑ جائیں گے، ٹائم کم پڑ جائے گا۔ اس کے جو فائدے ہیں، اس کی جو روحانیت ہے اور ان کے جو کمال ہیں وہ کم نہیں ہوں گے۔ اتنا قیمتی اچھا عمل آپ سب کے لیے، آپ سب کی نظر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے مسئلے خود حل کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنی روحانیت بڑھائیں اور خوش رہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا جی، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے پنجابی میں۔ میرے عمل پنجابی میں ضرور ہوتے ہیں لیکن خاص الخاص عمل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مجربات میں سے عمل ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو کسی کتاب میں سے ہو۔ الحمدللہ ہماری ذاتی ڈائری میں سے یہ عملیات ہیں، تو انشاءاللہ یہ کام بھی کرتے ہیں۔ کئی بندیوں کے یہ کام ہو بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ تو جس کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ یہ ڈائریکٹ کرے، یہ اس کا مندرے کا وظیفہ کرے۔ اس کا کرنا ایسے ہے کہ گوشت، مچھلی، انڈا، لہسن، پیاز یہ آپ نے نہیں کھانا جب تک 41 دن یہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرہیز بھی بتا دیا، طریقہ بھی بتا دیا۔ یا گھر کی چھت پہ پڑھنا ہے، یا کسی ویرانے میں، یا کسی جنگل میں، یا کہیں باہر کہیں مکان، خالی کمرہ یا مکان ہو، وہاں بیٹھ کے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے چارے کول ایتھر کرسی سورہ فاتحہ پڑھ کے چھری پہ دم کر لینی ہے، حصار کھینچ لینا 5 فٹ دائرے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بیچ میں آپ نے مسلح یا اپنا کوئی کپڑا یا چادر ایک رنگ کی لے لینی ہے، وہ نیچے بچھا کے اپنا عمل کرنا ہے۔ بعد میں حصار کو توڑ کے آپ نے گھر واپس آ جانا۔ اسی طرح آپ نے 41 دن عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 41ویں دن ایک بندہ آئے گا، آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتائے گا، اس کو چلانے کا طریقہ بھی بتائے گا، اور اس سے کام لینے کا بھی طریقہ بتائے گا۔ یہ تو ہو گئے عاملوں کے لیے طریقہ سا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بندے جو چلا نہیں کرنا چاہتے، بس اپنا کام کروانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے کہیں تنہائی میں کمرہ کسی کونے میں نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ یہ مندرہ شریف پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو مندرہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے حاجت روائی کی، کسی بھی حاجت کے لیے۔ کسی کا محبوب ہے، کسی کی معشوق ہے، یا کوئی قید میں ہے، یا کسی پہ قرضہ ہے، یا کسی کا دشمن پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، ذلیل خوار کر دیتا ہے، عزت کا خطرہ ہے، تو مندرہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسے آپ سے دور ہو جائے گا جیسے جسم میں سے روح جاتی ہے۔ تو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ آپ کا کام کیسے ہو گیا یا کس طرح ہو گیا۔ یہ ایسا حیرت میں ڈالنے والا مندرہ شریف ہے۔ غوث عبدالصغیر صاحب کا مندرہ، اس کی جتنی تعریفیں کروں یہ کام ہے۔ ہمارے دادا پردادا یہ عملیات کرتے رہے ہیں، ہم بھی آگے سے ہم نے پریکٹیکل کیے، ہم نے عملیات کیے، ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ہمیں بہت سارے فائدے، اس کے بہت سارا فیض اور بہت سارے کمال حاصل ہوئے۔ آپ بھی عمل کریں، روحانیت بڑھائیں۔ روحانیت بڑھانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھاگ گیا اس کو بلانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دشمن کے لیے، محبوب کے لیے، کسی کی بیوی روٹھ کے چلے گی، کسی کا شوہر روٹھ کے چلے گیا، یہ مندرہ کرے، پھر دیکھے کمال کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عاملوں نے 41 دن 41 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کسی جنگل میں یا گھر کی چھت پہ پڑھنا ہے۔ اور جو کسی نے کسی کا مسئلہ پھنسا، اس نے 11 مرتبہ روزانہ پڑھنا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ 11 دن عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا 11 دن پھر کریں، اس میں کام ہونا ہی ہونا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ عطر لگانا ہے، اگربتی لگانی ہے، جنگل میں پڑھتے ہیں یا کمرے میں پڑھتے ہیں یا چھت پہ پڑھتے ہیں، جدھر بھی پڑھتے ہیں، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔
اور جو تسبیح کا دانہ ہے نا جی، آپ نے اندر کی طرف ڈالنا ہے، باہر کی طرف تسبیح کا دانہ نہیں پھینکنا، ٹھیک ہے، یہ اس میں راز ہے۔ اور کوئی بھی عملیات ہے اس میں نماز کی پابندی کریں، صدقہ دیں، پھر عمل شروع کریں، توبہ استغفار کرتے رہیں، چلتے پھرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی بھی کام نہیں اڑے گا۔ یہی ہے کہ ایک وظیفہ نہیں ہے، کوئی بھی آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ وہ نہیں اڑے گا، بس آپ کے اندر کاملیت ہونی چاہیے، آپ کا اتنا، آپ کی اندر اگر روحانیت ہے یا نہیں ہے، اس وظیفے سے کام ہو جائے گا۔ میرے دوسرے معاملات کے جو وظیفے ہیں چینل پہ پڑے ہیں ان میں روحانیت ہونی ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا، یہ خود روحانیت ہے، اس سے کام ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جو اپنے سکون کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی کا کوئی کام نہیں ہے اور روحانیت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا غوث احمد دستگیر صاحب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی حاضری یا اس کی حضرات کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے بھائی 41 دن تو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جب بندہ آئے گا وہ آپ کو طریقہ کار بتائے گا، وہ مکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی آپ مجھے حاضری دیں یا حضرات دیں، یا میرے کان میں آواز دیں، یا مجھے باطنی حاضری کھولیں یا ظاہری ہے، ان سے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی ان کی پہلے بات سن لیں، اس کے بعد اپنا مدعا ان کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اس کا بھی حل وہ بتائیں گے۔ تو 41ویں دن جب بھی کوئی چیز آتی ہے آپ نے اسلام کا جواب کے سوا اس سے کوئی بات نہیں کرنی، جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی پھر آپ نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی ہے، کامل مرشد سے اجازت لے کے یہ عمل کریں، ٹھیک ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت پیروں کا پیر کا عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ بہت پیارا قیمتی تحفہ آپ کو دے دیا، جو پرہیز تھا اس میں وہ بتا دیا ہے، جو اس میں روحانیت ہے، جو طریقت ہے وہ بھی بتا دی ہے، صدقات نماز ضروری ہے اس میں، ٹھیک ہے، بقایا کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کامل استاد سے اجازت لے کے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ابھی کچھ لوگ جو عمل مانگتے ہیں جی کمنٹ میں، فلاں عمل دے دیں جی ہمیں، کہاں عمل دے دیں، میرے بھائی وہ اپنا پورا تعارف کرایا کریں، ٹھیک ہے، کہ وہ عامل ہیں یا نیوٹرل بندے ہیں، یا وہ انسان بھی ہیں یا نہیں، یا مثلا کہ کون سی مخلوق ہیں، کیونکہ شرم بہت آتی ہے لوگوں کو بات کرنے میں نا جی۔ تو اپنا پورا تعارف کرایا کریں، ہم سے پوری کھل کے بات کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جی فلاں بندہ یا فلاں بندی ہم سے بات کر رہی ہے، اپنا فلاں جگہ سے کر رہی ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو عاملوں کے لیے لہذا جو وظیفے کی طریقت ہوتی ہے، اور جو بندے ہیں نیوٹرل بندے ہیں ان کے لیے علیحدہ ہوتا ہے نظام۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک ہی جیسی ہر بندے کو ایک جیسی چیزیں وہ بتانا شروع کر دیے تو پھر عام بندہ اپنا نقصان کر کے بیٹھ جائے گا، اسی لیے کوئی بندہ عامل ہوتا ہے تو اپنا ڈائریکٹ تعارف کرایا کرے کہ میں عامل ہوں، مجھے یہ چیز چاہیے، تو ہم نے کون سا منع کرنا، ہم تو بتا بھی رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نیوٹرل بندہ تو خود سیدھی سیدھی بات کیا کرے جی میں وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، بس ٹھیک ہے، ہم اجازت دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی کھل کے بات کیا کریں، جو بندے عمل مانگ رہے ہیں، اگر میرے چینل پہ اس طرح کا عمل نہیں پڑا تو انشاءاللہ ہم عمل ڈالیں گے، جیسے جیسے طریقت آ رہی ہے آگے آگے انشاءاللہ ہم سب عمل ڈالیں گے۔ ہم نے ادھر مائی کالی کا بھی عمل ڈالنا ہے، اور مائی سیدو کا بھی عمل ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، سندونی کا بھی ڈالنا ہے، جوگنی کا بھی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی، ہنومان جی کا بھی ڈالیں گے، بیرو کا بھی ابھی ایک ڈالا ہوا ہے، ایک اور ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ابھی مولا سرکار کا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ سرکار کا مندرہ بھی ڈالنا ہے، ابھی ان کی چڑھائیاں پڑی ہوئی ہیں وہ بھی ڈالنی ہیں، تو ابھی بڑا کچھ ڈالنا ہے، لیکن جیسے جیسے طریقت ہے، ابھی یہ غوث احمد دستگیر صاحب کا مہینہ ہے تو اس میں یہی عمل ہم نے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غوث احمد دستگیر صاحب کا عمل زیادہ سے زیادہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو میرے بھائی ابھی کالی کا عمل مانگ رہے ہیں، یا کوئی ہنومان کا مانگ رہے ہیں، یا کالے میں کوئی حب ڈب مانگ رہے ہیں، تو ابھی ڈالیں گے، ابھی تو شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ، آگے آگے انشاءاللہ سب ہم نے عمل ڈالنے ہیں۔ تو جو میرے بھائی عملیات میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور ہمارا بھی دل کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا عمل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو میرے بھائیوں خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، محبتیں کریں، نفرتیں کم کریں، استغفار کی تسبیح کیا کریں، اپنے صدقات ہر سوموار والے دن اپنے صدقات دیا کریں، تاکہ آپ کی مشکلیں آسان ہو۔ میری یہ دعا ہے مولا پنجتن پاک کے صدقے، جو بہن بھائی یا کوئی میرا عزیز یا میرا شاگرد یا میرا دوست میری ویڈیو کو سن رہا ہے، مولا پاک اس کی سب مشکلیں آسان کرے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے کرے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں ابھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں، کوئی مجھے جانتا ہے یا کوئی مجھے نہیں جانتا، تمام مسلمین مومنین مومنات
تمام کا صدقہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا پنجتن پاک خدا کی ذات آپ کے سب مسئلے آسان فرمائے۔ والسلام۔